اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. حج کا زمانہ چند مہینے ہیں جو مشہور و معلوم ہے، یعنی یکم شوال سے 10 ذی الحجہ تک. پر جو شخص ان ایام میں اپنے اوپر حج مقرر کر لے، یعنی حج کا احرام باندھ لے، تو پھر نہ کوئی فحش بات جائز ہے اور نہ عدول حکمی درست ہے اور نہ کسی قسم کا جھگڑا زیبا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیک کام میں لگا رہے، اور جو نیک کام کرو گے حق تعالی شانو اس کو جانتے ہیں. ان کو ہر شخص کی ہر بات کا ہر وقت علم رہتا ہے، اس کے موافق اس کو جزا یا سزا دیتے ہیں، اس لیے ان نیکیوں کا بہت بدلہ عطا فرمائیں گے جو ان مبارک اوقات میں کی جائیں گی. فحش بات دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو پہلے سے بھی ناجائز تھی، اس کا گناہ حج کی حالت میں کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہے. دوسرے وہ جو پہلے سے جائز تھی، جیسا کہ اپنی بیوی سے بے حجابی کی بات کرنا، حج میں وہ بھی جائز نہیں رہتی. اسی طرح حکم عدولی بھی دو طرح کی ہے، ایک وہ جو پہلے ہی سے ناجائز تھی، جیسا کہ سارے گناہ، ان کی معصیت حج کی حالت میں زیادہ سخت ہو جائے گی. دوسرے وہ امور جو پہلے سے جائز تھے اب حج کی وجہ سے ناجائز ہو گئے، جیسا کہ خوشبو لگانا، یہ اب ناجائز ہو گیا. ایسے ہی لڑنا جھگڑنا پہلے سے بھی برا ہے، مگر حج میں اور بھی زیادہ برا ہے. اگرچہ عدول حکمی میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے، مگر چونکہ حج میں اکثر ساتھیوں میں نزاع ہو ہی جاتا ہے، اس لیے اہتمام کی وجہ سے اس کو خاص طور سے ذکر فرمایا، جیسا کہ آئندہ پہلی حدیث کے ذیل میں بھی اس کا ذکر آ رہا ہے. حدیث پاک ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے، اس طرح کہ اس حج میں نہ رفث ہو یعنی فحش بات، اور نہ فسق ہو یعنی حکم عدولی، وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا تھا. مطلب یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ، کوئی لغزش، کسی قسم کی داروگیر کچھ نہیں ہوتی. یہی اثر ہے اس حج کا جو اللہ کے واسطے کیا جائے. فضائل نماز کے شروع میں یہ مضمون گزر چکا ہے. علماء کے نزدیک اس قسم کے احادیث سے صغیرہ گناہ مراد ہوا کرتے ہیں، اگرچہ حج کے بارے میں جو روایات بکثرت وارد ہوئی ہیں ان کی وجہ سے بعض علماء کی یہ تحقیق ہے کہ حج سے صغائر کبائر سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس حدیث پاک میں 3 مضمون ذکر فرمائے ہیں. اول یہ کہ اللہ کے واسطے حج کیا جائے، یعنی اس میں کوئی دنیاوی غرض، شہرت، ریا وغیرہ شامل نہ ہو. بہت سے لوگ شہرت اور عزت کی وجہ سے حج کرتے ہیں اور وہ اتنا حرج اور خرچ ثواب کے اعتبار سے بیکار ضائع کرتے ہیں. اگرچہ حج فرض اس طرح بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اگر محض اللہ کی رضا کی نیت ہو تو فرض ادا ہونے کے ساتھ کس قدر ثواب ملے.
اتنی بڑی دولت کو محض چند لوگوں میں عزت کی نیت سے ضائع کر دینا کس قدر نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے قیامت کے قریب میری امت کے امیر لوگ تو حج محض سیر و تفریح کے ارادہ سے کریں گے، گویا لندن و پیرس کی تفریح نہ کی، حجاز کی تفریح کر لی، اور میری امت کا متوسط طبقہ تجارت کی غرض سے حج کرے گا کہ تجارتی مال کچھ ادھر سے لے گئے کچھ ادھر سے لے آئے، اور علماء ریا و شہرت کی وجہ سے حج کریں گے کہ فلاں مولانا صاحب نے 5 حج کیے 10 حج کیے، اور غرباء بھیک مانگنے کی غرض سے جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ اجرت کے ساتھ حج بدل کرتے ہیں کہ اس حج سے کچھ دنیاوی نفع حاصل ہو جائے، وہ بھی اس میں داخل ہیں کہ گویا حج کے ساتھ تجارت کر رہا ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ سلاطین اور بادشاہ تفریح کی نیت سے حج کریں گے، اور غنی لوگ تجارت کی غرض سے، اور فقراء سوال کی غرض سے، اور علماء شہرت کی وجہ سے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صفا مروہ کے درمیان ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک جماعت آئی جو اپنے اونٹوں سے اتری اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے دریافت کیا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ عراق کے لوگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا حج کے لیے۔ حضرت عمر نے فرمایا کوئی اور غرض تو نہ تھی، مثلاً اپنی میراث کا کسی سے مطالبہ ہو، یا کسی قرض دار سے روپیہ وصول کرنا ہو، یا کوئی اور تجارتی غرض ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، کوئی دوسری غرض نہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ السر نو اعمال کرو، یعنی پہلے سارے گناہ تمہارے معاف ہو چکے۔ دوسری چیز حدیث بالا میں یہ ہے کہ اس میں رفض یعنی فحش بات نہ ہو۔ اس سے قبل قرآن پاک کی آیت شریفہ میں بھی یہ لفظ فلا رفث گزر چکا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا جامع کلمہ ہے جس میں ہر قسم کی لغو اور بیہودہ بات داخل ہے، حتیٰ کہ بیوی کے سامنے صحبت کا ذکر کرنا بھی داخل ہے، حتیٰ کہ اس قسم کی بات کا آنکھ سے یا ہاتھ سے اشارہ کرنا بھی داخل ہے کہ اس قسم کا ذکر شہوت کو ابھارتا ہے۔ تیسری چیز جو اس حدیث پاک میں ذکر کی گئی وہ فسوق یعنی حکم عدولی نہ ہونا ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کے آیت مذکور میں گزر چکا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک جامع کلمہ ہے جو اللہ جل شانہ کی ہر قسم کی نافرمانی کو شامل ہے۔ اس میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے کہ یہ بھی حکم عدولی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ حج کی خوبی نرم کلام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، لہذا کسی سے سختی سے گفتگو کرنا نرم کلام کے منافی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے ساتھیوں پر بار بار اعتراض نہ کیا کرے، لوگوں سے سختی سے پیش نہ آئے، ہر شخص کے ساتھ تواضع سے اور خوش خلقی سے پیش آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خوش خلقی یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ خوش خلقی یہ ہے کہ دوسرے کی اذیت کو برداشت کرے۔ سفر کے معنی لغت میں ظاہر کرنے کے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سفر کو سفر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے دریافت کیا تم فلاں کو جانتے ہو کہ کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے کبھی کوئی سفر اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا سفر تو نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تم اس کو نہیں جانتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک صاحب نے کسی کی تعریف کی کہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ان کے ساتھ کوئی سفر کیا؟ انہوں نے عرض کیا سفر تو نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا تمہارا ان کے ساتھ کوئی معاملہ پڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا معاملہ بھی نہیں پڑا۔
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تمہیں ان کے حال کی کیا خبر؟ حق یہ ہے کہ آدمی کا حال ایسی ہی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے، ویسے دیکھنے میں تو سبھی اچھے معلوم ہوتے ہیں، مگر سفر میں اکثر کشیدگی ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں حج کے ساتھ ولا جدال کو خاص طور سے ذکر کیا۔ جب آدمی حالت احرام میں آ جاتا ہے تو حالت احرام میں آنے کی وجہ سے اس پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ مرد کے لیے ایک پابندی تو اس میں یہ ہے کہ حالت احرام میں آنے کے بعد سلا ہوا کپڑا، یعنی بدن کی ہیئت پر جو سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے وہ نہیں پہن سکتا۔ بدن کی ہیئت سے مراد قمیص بدن کی اوپری بدن کی صورت و شکل پر سلا ہوا ہے، سلی ہوئی ہے، اور شلوار جو ہے بدن کے نیچے کے حصے کے اعتبار سے سلی ہوئی ہے، ٹوپی سر کے اعتبار سے سلی ہوئی ہے، بنیان اندر کے جسم کے اعتبار سے۔ تو اس طرح سلا ہوا سے مراد یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی اگر دو چھوٹی چھوٹی چادریں ہیں، اگر ان کو جوڑ کر ایک بڑی چادر بنائی گئی ہے تو یہ جائز ہے، یہ منع نہیں۔ بدن کی شکل و صورت پر جو سلا ہوا ہو اس کا پہننا مرد کے لیے منع ہے۔ عورت ہر قسم کے کپڑوں میں احرام کی نیت کر سکتی ہے، اس کے لیے اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کپڑوں کے اعتبار سے۔ دوسری پابندی مرد کے لیے احرام میں یہ ہوتی ہے کہ مرد کا احرام چہرہ، سر، یہ جو گردن سے اوپر تک کا یہ سارا حصہ ہے، یہ حصہ احرام میں داخل ہے، یعنی چہرے کو، سر کو ڈھانپ نہیں سکتا، سردی ہو، گرمی ہو، بخار ہو، کسی حال میں بھی سر کو اور چہرے کو ڈھانپ نہیں سکتا۔ سر بھی کھلا رکھنا ہے، چہرہ بھی کھلا رکھنا ہے۔ اسی طرح مرد کے لیے پاؤں کی جو بڑی ہڈی ہے اس ہڈی کو بھی جوتے سے ڈھانپ نہیں سکتا، لہذا پاؤں میں چپل قسم کی چیز، ہوائی چپل جو ہے وہ عام طور پر لوگ پہنتے ہیں، یا اسی طرح بعض لوگ اس طرح کی سینڈل بنوا لیتے ہیں کہ جس میں درمیان کی ہڈی کھلی رہتی، یہ جو ہڈی ہے اس کا کھلا ہوا ہونا ضروری ہے۔ لیکن پاؤں کو سونے کی حالت میں اگر کوئی چادر وغیرہ سے ڈھانپے تو پھر جائز ہے، لیکن سر اور چہرہ سونے کی حالت میں بھی ڈھانپنا منع ہے۔ تو سلا ہوا کپڑا پہننا منع، دوسرا مرد کے لیے سر اور چہرہ اور پاؤں۔ عورت کے لیے اس کا احرام صرف چہرے میں، اور لیکن چونکہ عورت کے لیے پردے کا حکم بھی ہے، وہ اپنی جگہ ایک فریضہ ہے، اہم فریضہ ہے، اور دوسرا حالت احرام میں اس کے لیے چہرہ جو ہے وہ حالت احرام میں داخل ہے، اس لیے چہرے کے اوپر کپڑے کا لگنا منع ہے۔ اس لیے علماء کرام نے اس کی ایک بہترین صورت لکھی ہے کہ جناب سر کے اوپر ایسی کوئی چیز، جیسے آج کل تو جناب جو ہے کراچی کے اندر، حیدرآباد کے اندر بنے بنائے ہیڈ ٹائپ اور اس کے اوپر پردیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ مل جاتی ہیں، تو وہ چہرے سے یعنی دور رہتا ہے، پردی جو ہوتی ہے وہ دور رہتی ہے، چہرے کو مس نہیں کرتی، تو دونوں حکم اپنی جگہ پر ادا ہو جاتے ہیں۔
پردے کا فریضہ بھی ادا ہو جاتا ہے، اور حالت احرام میں چہرے پر کپڑا مس نہ ہو وہ فریضہ بھی ادا ہو جاتا ہے، وہ حکم بھی پورا ہو جاتا ہے۔ ویسے پرانی کتابوں کے اندر علماء کرام نے ایک تجویز لکھی کہ بھئی سر کے اوپر دو لکڑیاں جناب باندھ لے اور اس کے اوپر سے کپڑا گرا لے تو وہ چہرے سے دور رہے۔ بہرحال آج کے زمانے میں آسانی ہو گئی، سہولت ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جن لوگوں نے اس بات کو سوچا اور انہوں نے اس طرح کی صورت جناب جو ہے کو بہتر انداز سے ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے ترتیب قائم کر دی۔ تو وہ ہیٹ نما پردیاں ملتی ہیں مستورات کے لیے۔ باقی عورت جو ہے ہاتھوں میں دستانے پہن سکتی ہے، پاؤں میں موزے پہن سکتی ہے، ہر قسم کا جوتا پہن سکتی ہے، اور لباس جو ہے کھلا ڈولا اسے پہننا چاہیے، اور خاص طور پر نیچے کے بدن پر اپنا برقع جناب جب آنا جانا مردوں میں ہو تو برقعے کا استعمال رکھے۔ تو ایک پابندی تو یہ ہے۔ دوسری پابندی خوشبو اور خوشبو سے متعلق جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ حالت احرام میں منع، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے۔ خوشبودار صابن ہے اور شیمپو ہے، اسی طرح ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح مختلف قسم کی آج کے زمانے میں جناب جو ہے سپاریاں آتی ہیں خوشبودار، اور عام رواج ہے ان کے کھانے کا، تو یہ سب ممنوعات احرام میں سے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے دوا بدن پر لگانے کی حاجت بھی ہو تو اس میں خوشبو ملی ہوئی نہ ہو، خوشبو ملی ہوئی دوا کا استعمال بھی جائز نہیں بدن پر۔ تو دوسری بڑی پابندی خوشبو کی ہے۔ تیسری بڑی پابندی میاں بیوی سے متعلق جتنی بھی جناب جو ہے چیزیں ہیں وہ سب حالت احرام میں منع ہو جاتی ہیں، جس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے کتاب میں حدیث پاک میں بھی آیا کہ اشارتاً کنایتاً بھی آدمی ان چیزوں کو کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا جس سے ذہن جو ہے وہ شہوت کی طرف منتقل ہو۔ تو میاں بیوی سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کی پابندی ہے، یہ ایک بڑی پابندی ہے۔ اور چوتھی چیز شکار ہے۔ اگرچہ آج ہمارے اس زمانے کے اندر حرم میں شکار نہیں ہے اور وہاں اس کی صورت بھی نہیں ہے، لیکن آج کے زمانے میں وہاں کبوتر بکثرت ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے بے خیالی میں ان کبوتروں کو جناب اڑاتے ہیں یا ان کو ڈراتے ہیں، تو یہ بھی منع ہے۔ ایک تصویر لینی ہے جی، وہ تصویر کے چکر میں جناب جو ہے وہ کبوتروں کے درمیان جاتے ہیں، ان کو اڑاتے ہیں، منظر قائم ہو جائے تصویر لینے، تو وہاں کے کسی جانور کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا، یہ بھی منع ہے۔ بلکہ یہ جو موبائل ہے اس کا استعمال اس سفر میں کم سے کم رکھیں، اور حرمین کے آداب بہت بڑے ہیں۔ حرم مکہ، حرم مدینہ مسلمان کے لیے دو مقدس مقامات ہیں، متبرک مقامات ہیں۔ ان مقامات کے اوپر تو شریعت سے متعلق ہر قسم کی سنت اور مستحب اس کا خیال کرتے ہوئے وقت وہاں گزارنا چاہیے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکۃ المکرمہ میں ہے، ہجرت کا مقام مدینہ منورہ ہے، قرآن پاک کا نزول
جناب انہی دونوں مقدس مقامات پر ہے، تمام شریعت جو ہے وہ انہی مقدس مقامات پر شریعت کا نزول ہوا ہے۔ وہاں جا کر شریعت کے خلاف کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کی وجہ سے ہمیشہ کی کوئی محرومی آ جائے۔ اس لیے بڑے آداب سے وہاں آدمی کو رعایت رکھتے ہوئے اپنے سارے سفر کو بڑے ادب کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ باقی حج کا جو یہ سفر ہے، اس سفر کے اندر حاجی کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے تیاری میں، وہ یہ کہ روزانہ 4-5 کلومیٹر چہل قدمی کرے، درمیانی چال کے ساتھ روزانہ معمول بنائے، تو انشاءاللہ وہاں اس کا حج بڑے آسانی سے اور سہولت سے یہ تمام قسم کے ارکان اور مناسک کو ادا کر سکے گا۔ اس لیے کوشش کریں مرد بھی اور مستورات بھی روزانہ جناب چہل قدمی کریں، اور روزانہ جتنا ہو سکتا ہو آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں تو 3 کلومیٹر، 4 کلومیٹر، 5 کلومیٹر تک کا معمول بنائیں۔ حج کے سفر میں پیدل چلنا انتہائی ضروری ہے، ضروری نہیں بلکہ انسان کی مجبوری ہے۔ وہاں جا کر آپ مجبور ہو جائیں گے، آپ کو چلنا پڑے گا، آپ نہیں چلنا چاہتے لیکن پھر بھی آپ کو چلنا پڑے گا۔ ہاں، مینا مکۃ المکرمہ سے ٹھیک 5 کلومیٹر ہے، پھر مینا کی وادی تقریباً 2-2.5 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ پھر مینا کے دوسرے سرے سے عرفات کا میدان جناب 9 کلومیٹر ہے، اور پھر عرفات کا خود میدان 3 کلومیٹر پر تقریباً مشتمل ہے۔ پھر عرفات کے میدان میں جہاں آپ کو جگہ دی گئی ہے، وہاں سے جب آپ چل کر دوبارہ مزدلفہ کی طرف آئیں گے تو مزدلفہ پہ آنے کے لیے جناب 6 سے 8 کلومیٹر آپ کو چلنا پڑ سکتا ہے۔ سواری نہ مل سکی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، آپ کو چلنا پڑ سکتا ہے۔ پھر عرفات کے مزدلفہ کے میدان میں 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کی شب گزاری کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہاں سے آپ کو مینا آنا ہے، اور مینا آ کر آپ کو جمرات تک جانا ہے، یعنی مینا کے ایک سرے سے داخل ہو کر دوسرے سرے پر جناب پہنچنا ہے آپ کو مکہ کی طرف۔ تو پھر جناب یہ تقریباً 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ پھر اگر آپ نے اس دن کنکری اپنی مار لی، مارنے کے بعد اسی دن اگر آپ طواف زیارہ کے لیے مکۃ المکرمہ جانا چاہتے ہیں تو پھر 5 کلومیٹر پیدل چلنا پڑ سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جناب 48 گھنٹے میں تقریباً آپ کو 35 کلومیٹر 40 کلومیٹر چلنے کا جناب جو ہے موقع بن سکتا ہے۔ پھر وہاں طواف زیارت آپ نے کرنا ہے، وہ پیدل کرنا ہے۔ آپ نے صفا مروہ جناب چلنا ہے، وہ بھی جناب جو ہے سعی کرنی ہے، وہ بھی آپ نے پیدل کرنی ہے۔ پھر اگر دوبارہ جناب آپ نے مینا آنا ہے، گاڑیاں دستیاب نہیں ہو سکی، ازدحام ہے اور سڑکوں پر رش ہے، گاڑیاں چل ہی نہیں سکتی ہیں، اگر آپ کسی گاڑی میں بیٹھ بھی گئے، آپ نے کرایہ بھی خوب سارا ادا کر دیا، تو گاڑی والا ہو سکتا ہے آپ کے خیمے سے 3 کلومیٹر پہلے ہی آپ کو چھوڑ دے، کیونکہ ان کی بھی مجبوری ہو جاتی ہے، وہاں پولیس کی پوسٹیں بنی ہوئی ہیں، آگے جانے نہیں دیتے ہیں، راستہ بند ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے مواقع پیدل چلنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے، آپ نہیں چلنا چاہتے صحیح میں، لیکن مجبور ہو جائیں گے، چلنا پڑے گا رات میں دن میں۔ اس لیے اس سفر کے لیے سب سے پہلی تیاری یہاں رہتے ہوئے یہ ہے کہ پیدل چلنا شروع کریں، جتنا آپ چل سکتے، اس کی عادت ڈالیں، اس کی عادت ڈالیں اور اس کو ضروری سمجھیں، عادت ڈالیں، ضروری سمجھیں۔ تو اس تیاری میں یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ
فضائل حج نامی جو کتاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو لکھی ہوئی ہے اسے اپنے مطالعے میں رکھے، حج کے سفر میں جانے سے پہلے کم از کم 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس کا مطالعہ کر لیں، یا جہاں کچھ حجاج 10-15 8-10 اکٹھے ہیں تو روزانہ کسی مسجد میں اکٹھے ہونے کا معمول بنائیں، 10-15 منٹ اس کی آپس کے اندر جناب اس کی دہرائی کریں، اور اس میں کچھ سیکھنے سکھانے کی چیزیں ہیں تو آپس میں جناب اس دہرائی کے بعد بیٹھ کر سیکھنا سکھانا بھی کر لیں۔ دعائیں جو لکھی ہوئی ہیں ان دعاؤں میں اگر کوئی دعا یاد نہیں ہو رہی تو کم از کم حاجی صاحب کو تلبیہ ضرور یاد ہونا چاہیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ یاد ہونا ضروری ہے۔ حاجی کا حالت احرام میں سب سے اونچا وظیفہ، سب سے اونچا ذکر جناب تلبیہ ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حاجی جب تلبیہ پڑھتا ہے تو 7 زمین نیچے تحت الثری تک، عرش معلی تک، سامنے جہاں تک نگاہ پڑ رہی ہے، جب یہ تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ہر پتھر، کنکر، حجر، مدر، شجر سب اس کے ساتھ تلبیہ میں شریک ہوتے ہیں، قیامت کے دن گواہ ہوں۔ بہت اونچی عبادت ہے حاجی کے لیے حالت احرام میں تلبیہ کا پڑھنا، اور بوقت نیت آپ کو ضرورت پیش آئے گی اس تلبیہ کی، کیونکہ بغیر تلبیہ کے آپ محرم نہیں بن سکتے، آپ کا احرام درست نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ نماز کے لیے آدمی نیت کرتا ہے کہ 2 رکعت نماز فجر فرض کے منہ قبلہ کی طرف پیچھے امام کے، اب اتنا تو کہہ لیا لیکن اللہ اکبر نہیں کہتا، اس وقت تک جناب نماز میں اس کو داخل شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کی نماز نہیں شروع ہوگی، چاہے 10 دفعہ یہ کہتا رہے 2 رکعت نماز فجر فرض کے منہ کعبہ کی طرف پیچھے امام کے، یہ حالت نماز میں شمار نہیں ہوگا۔ حالت نماز میں اس وقت شمار ہوگا جب نیت کے متصل اللہ اکبر کہے، تکبیرہ تحریمہ کہے، تو پھر یہ نماز میں داخل شمار ہوگا، اس کی نماز شروع ہوگی۔ اسی طرح حالت احرام میں وہ حاجی شمار ہوگا جو نیت تو کرتا ہے کہ جناب میں عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں، اللہ قبول فرما لیجیے، آسان فرما لیجیے، اب اس کے ساتھ تلبیہ نہیں پڑھتا تو یہ حالت احرام میں شمار نہیں ہوگا۔ نیت کے ساتھ تلبیہ ضروری ہے، عمرے کی نیت کرے یا حج کی نیت کرے، عمرے کا احرام باندھے یا حج کا احرام باندھے، اس کے ساتھ تلبیہ کا متصلاً پڑھنا ضروری ہے۔ مرد اونچی آواز سے 3 مرتبہ پڑھتا ہے اور عورت کے لیے آہستہ آواز سے اس وقت تلبیہ کو پڑھنا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پڑھے گا تو حالت احرام میں آ جائے گا، محرم ہو جائے گا، اور جو پابندیاں حالت احرام میں ہوتی ہیں وہ اس پر لاگو ہو جائے گی اور اس کا احرام شروع ہو جائے گا۔ اس لیے جناب جو ہے تلبیہ کو اچھی طرح یاد کریں، دوسری دعائیں یاد ہوں یا نہ ہوں کم از کم تلبیہ ضرور یاد کریں۔ دعائیں وہاں اپنی زبان میں بھی مانگی جا سکتی ہیں، لیکن تلبیہ تو جناب عربی زبان میں ہی اسے یاد کرنا ہے اور موقع بموقع اس کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم السلام والسلام تبارک ذو الجلال والاکرام اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار اللہم اشفنا واشف مرضانا اللہم اشفنا واشف مرضانا
اللہم اغفر لنا واغفر موتانا، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔